بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج پروگرام کے آغاز میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی اداروں کی ناکامی کے حوالے سے ہے، یہ کہانی ریاستوں کی ناکامی کے حوالے سے ہے، یہ کہانی ان غیر ذمہ دار لوگوں کے حوالے سے ہے جس کی وجہ سے اربوں روپے کے نقصانات ہو جاتے ہیں اور ان کا خمیازہ پوری کی پوری ریاست کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی ہوتی ہے، حادثے بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مئی 2020 میں ہونے والے ایک حادثے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ ہماری ایئر بس کا ایک ایکسیڈنٹ، ایک حادثہ ہو جاتا ہے جس میں 97 مسافر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یقینی طور پر اس کی تحقیقات ہوں گی، ہم سب اس کے افسوس کریں گے۔ ابھی بھارت میں ایک طیارہ جس طرح گرا، وہ بھی ایک افسوسناک حادثہ تھا، ایک واقعہ تھا۔ اسی قسم کا واقعہ پاکستان میں ہوا۔ اس کے بعد پاکستان کا ایویشن کا وزیر، ہوا بازی کا وزیر، جب اس بارے میں پارلیمنٹ میں گفتگو کرتا ہے تو وہ بہت ہی ایک افسوسناک بات کرتا ہے۔ وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے 860 ورکنگ پائلٹس، فعال پائلٹ جو ہیں، ان میں سے 260 کی ڈگریاں مشکوک ہیں، جعلی ہیں، ان کے جو ٹریننگ کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اس کے اس بیان سے ایک تہلکہ مچ جاتا ہے۔ یقینی طور پہ جب ہم اپنی ہوا بازی کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنی ایئر لائنز کی بات کرتے ہیں تو یہ کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں رہ جاتا، کیونکہ یہ فلائٹس دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں۔ اس کے اس بیان کا نوٹس لیا جاتا ہے، اور نوٹس بھی کہاں کہاں لیا جاتا ہے؟ وہ نوٹس یورپی یونین لیتی ہے، وہ نوٹس جو ہے امریکہ لیتا ہے، وہ نوٹس برطانیہ لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ، یہ سب پاکستان میں ایئر سیفٹی کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہوئے پی آئی اے سمیت پاکستان کی ایئر لائنز کے وہاں پر فلائٹ آپریشن پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ لاجیکل سی بات ہے، جب آپ کا وزیر یہ کہہ رہا ہے، وہ بندہ جس نے مقدمہ لڑنا ہے خود اپنے ادارے کا، اپنے ملک کا، جس نے اس کے بزنس کو بڑھانا ہے، جس نے اس کے اعتماد کو بڑھانا ہے، جس نے اس کی کارکردگی کو بڑھانا ہے، وہ ایک کڑھاڑا لے کر اس کی ساکھ کے اوپر، اس کے پروفیشنلزم کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کر دیتا ہے۔ اب آپ اس کا نتیجہ دیکھیے، جب یہ پابندی لگتی ہے تو ہوتا یوں ہے کہ یورپ کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، اس کی براہ راست پروازیں ہوتی ہیں، یہ پروازیں بند ہو جاتی ہیں۔ باقی فلائٹس جو ہوتی ہیں وہ مشرق وسطیٰ سے ہو کر آتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان ایئر لائنز کا بزنس دوسری جو کمپنیاں ہیں، میں کسی بھی ایک خاص کمپنی کا، میں زلفی بخاری کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کا بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت سارے کردار اس میں شامل ہیں۔ جیسے آج وزیر دفاع نے پریس کانفرنس کی اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور اس وقت کے ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان کا انہوں نے باقاعدہ طور پر نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا جرم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کو قبرستان بنایا گیا اور اس کی سزا ملنی چاہیے، ذمہ داروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ سزا جو ملے گی اس کا فیصلہ کابینہ کرے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ضرور اس قسم کے جرم کرنے والوں کو سزا ملے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پی آئی اے کو تقریباً ایک برس میں 40 ارب کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ 40 ارب آپ 5 سالوں میں دیکھیے، جون 2020 سے لے کر اب تک، جب ہم برطانیہ سے آج جو بہت بڑا ہمیں خوشخبری ملی ایک یورپی یونین کے بعد، جو کہ گزشتہ برس نومبر دسمبر میں فیصلہ آیا تھا، اور اب برطانیہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ ایئر سیفٹی کے آپ رولز کو پورا کرتے ہیں تو آپ اپنی فلائٹس وہاں تک چلا سکتے ہیں۔ جو ہائی کمشنر ہے پاکستان میں، انہوں نے جو اس بارے میں بیان جاری کیا، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن اس عرصے میں میں یہ نہیں کہتا افراط زر ہو گیا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پیسے جو ہیں بڑا فرق پڑتا چلا جائے گا۔ اب یہ مان لیجئے کہ جو 40 ارب کے لگ بھگ آپ کو ایک سال سے مل رہا تھا، پی آئی اے کا 200 ارب کا اب تک کا 5 برسوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ 200 ارب کا نقصان کون دے گا؟ اس کی جگہ پر جو دوسری فلائٹس آئیں یہاں پر، جنہوں نے کاروبار کیا، بزنس کیا، پاکستانی مسافر، جو خاص طور پہ میں بات کروں گا 1.6 ملین ان پاکستانیوں کے حوالے سے، پاکستانی نژاد جو کہ برطانیہ میں رہتے ہیں، اور ایک ڈائریکٹ فلائٹ ان کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی مل سکتی تھی، اور وہ پریفر کرتے ہیں اور پی آئی اے کو پریفر کیا جاتا ہے، وہ نہیں ملی۔ اس کا ایک اور بڑا نقصان ہوا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز
جو کہ اپنا مقام اور معیار بڑھا رہی تھیں اور کوشش کی جا رہی تھی کہ ٹاپ 25 میں ہم کسی طرح شامل ہو جائیں، ہمارے اوپر کراس لگا دیا گیا۔ ہماری آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے، ہمارے آپریشنز کے حوالے سے اب اس کی بحالی کی بات کی جا رہی ہے، اب اس کے حفاظتی معیارات کی بات کی جا رہی ہے، ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ اس طرح ریاستیں پیچھے جاتی ہیں، اس طرح نقصان ہوتے ہیں جب آپ کی قیادتیں نااہل ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب وزیر اعظم شہباز شریف نے 10-11 اپریل جو ہے اس 2022 کے بعد جب انہوں نے اپنی کوششیں شروع کی، 2022 سے لے کر اب تک 3 برس لگ گئے ان کوششوں کو برابر ہوتے ہوئے کہ ہم اپنی فلائٹس کو بحال کروا سکیں۔ ہم پی آئی اے کو دوبارہ یورپی یونین کے لیے ہم دسمبر میں اس میں کامیاب ہوئے، ہم دوبارہ برطانیہ کے لیے ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ آج ہمارا عزم یہ ہے کہ ہم نیو یارک کے لیے بھی اپنی فلائٹس کو دوبارہ یہاں پر ریسٹور کروا سکیں۔ دیکھیے جو تعمیر ہوتی ہے نا، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، یہ ایک ایک اینٹ لگتی ہے، ایک عمارت بنتی ہے، اور وہاں پر ایک شخص آتا ہے، وہ اپنی نااہلی سے اور اپنی ناتجربہ کاری سے اور اپنی تخریب کار فطرت کی وجہ سے ایک دھماکہ کرتا ہے اور برسوں کی بنائی ہوئی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ جب ہم ایک درخت کی بات کرتے ہیں، وہ ایک درخت جس کو بڑی محنت اور بڑی محبت سے ہم نے پال پوس کر بڑا کیا ہوتا ہے، ایک شخص آتا ہے، اس پر آرا چلاتا ہے، اس کو کاٹ کر چلا جاتا ہے۔ یہی حکومتوں کا حال ہے۔ ملک بڑے مشکل سے بنتے ہیں، ریاستیں بڑی مشکل سے بنتی ہیں، اس کے ادارے بڑی مشکل سے بنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہی ہوا، ہم نے ایک بڑی قیمت پے کی، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر دفاع خواجہ آصف کی آج ملاقات بھی ہوئی۔ اس ملاقات میں بھی اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیابیاں ہمیں صرف ہم جی ڈی پی بڑھنے کی بات نہ کریں، ہم صرف یہاں پر اپنے گروتھ ریٹ کے اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی بات نہ کریں، ہم یہاں پر سٹاک مارکیٹ کے ڈبل ہونے کی بات نہ کریں، ہم یہاں پر افراط زر کو جو بہت سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا، بہت کم ہو گیا، 38% پہ تھا، اس کو واپس لانے کی بات نہ کریں، ہم ان تمام چیزوں کی بات کریں۔ اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف، خواجہ آصف اور اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں خواجہ سعد رفیق کا بیچ میں دور رہا، انہوں نے بھی بڑی محنت کی، ایک بڑا کردار ادا کیا، اور آج انہوں نے سوشل میڈیا پر اس پر جو اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، انہوں نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان ایئر لائنز ایک مرتبہ پھر جو ہے کامیاب ہوگی۔ اب صرف ایک چھوٹا سا سوال، اس کے بعد میں پینلسٹ کی طرف جاؤں گا۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ یہ ہم جو کوشش کر رہے تھے، بھائی ایک بیان دے دیا تھا، ہم بیان کی تردید کر دیتے، لوگ مان جاتے، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ یورپی یونین نے یہ کہا کہ آپ اپنے پائلٹس کے حوالے سے بھی ساری کی ساری چیکنگ کروائیں، پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں اب ایسے نہیں ہے، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے انجینئرز ہیں، یہ جو آپ کے کیبن کریو ہے، یہ جو آپ کے ایئر ٹیکنیشینز اور باقی جتنا ادھر ادھر کا عملہ ہے، ان کے بارے میں بھی چیکنگ کروائیں، آپ کے پائلٹ ہی نہیں، ہم ان کا بیان تو آ گیا تھا، یہ باقیوں پہ بھی ہمیں شک ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ آپ ایسی قانون سازی کریں جس میں ہم آپ کو چیک کر سکیں۔ ہم یہ سب کچھ پورا کرتے چلے گئے، اور آخر کار ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ، ایک پروفیشنلزم کے ساتھ اور ایک نیشنلزم کے ساتھ، محبت اس ملک کے ساتھ کہ ہم نے اس میں کچھ اچھا کرنا ہے، آج ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم یورپی یونین کے بعد آج برطانیہ میں جو فلائٹس کھل رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ابتدا میں ہم مانچسٹر کے لیے 3 فلائٹس کو یہاں پر ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ہفتے میں 3 فلائٹس جائیں گی، لیکن مانچسٹر کے علاوہ لندن، برمنگم کے لیے بھی فلائٹس چلیں گی۔ اس کی ڈیٹیلز ہیں کیا، یہ کہانی ہے کیا، یہ بڑھتی کیسے آگے، یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا، اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے اداروں میں کیا کیا ہوا، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور میں اپنے جو معزز پینلسٹ ہیں ان آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہاں پر اسٹوڈیوز میں سے مرغوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانیت کے حوالے سے مجھے ہمیشہ امپریس کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی مشکور ہوں اظہر جاوید صاحب کا، لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہتر طور پہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، معاملات کو، اور اس کے ساتھ ہی اسد آر چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، اور خاص طور پہ میں جب ان کو آج دعوت دینے کی صرف جو بنیادی وجہ تھی کہ جب ہم انٹرنیشنل فلائٹس کی بات کرتے ہیں، ایک فریکوینٹ ٹریولر کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اسد آر چودھری صاحب کا جو تجربہ ہے، جس طرح وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو، جانتے ہیں، میں یقینی طور پہ چاہوں گا کہ وہ اس پر ایک بھرپور قسم کا اپنا تجزیہ دیں۔ سب سے پہلے یہ ساری کہانی ہے، میں سہیب صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سہیب صاحب، یہ کہانی افسوسناک کہانی، اپنے ہی درخت کاٹ دینے کی کہانی، جس ٹہنی میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو کاٹ دینے کی کہانی، آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ۔ اصل میں درخت کاٹنے سے کچھ نہ کوئی درخت تو بچ جاتا ہے نا، انہوں نے تو ڈائنامائٹ فٹ کیا اور بٹن دبا دیا۔
صحیح. اور انہوں نے پورے اس کو اڑا کے رکھ دیا, بلیا میٹ کر دیا. اچھا آپ اس کو صرف مانیٹری اس میں نہ دیکھیں لاسز میں کہ 40 بلین کا ہمارا اس میں لاس ہو گیا پی آئی اے کو. ہماری شناخت کا نقصان ہوا. ہماری شناخت ختم ہو گئی, ہمارا کلچر ختم ہو گیا. جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی خاص طور پر پیریشیبل آئٹمس کی, پی آئی اے نے اسپیشل فلائٹ شروع کی تھی. اسپیشل مینز بڑا اپنا بڑھایا تھا اسی وجہ سے کہ ہم جیسے فروٹ ہے ملتان سے یا یہ چیزیں, ملتان میں فلائٹ اسی وجہ سے شروع کی گئی تھی کہ ہم وہاں سے ایکسپورٹ کر سکیں گے. ہماری ایکسپورٹ تباہ ہو گئی اور بہت سی چیزیں جیسے ہمارا آئیڈیا باہر سیل ہونا تھا وہ برباد ہو گیا کہ ہم اپنا بیانیہ باہر ایکسپریس نہیں کر سکے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ 3-4 سیکٹرز میں ہمیں اتنا نقصان ہوا کہ مطلب اس پہ جو آپ نے کہا نا کہ ان کو لایا جائے, کیفر ایک کردار تک پہنچایا جائے, اس کا سزا کا تعین کیا جائے کہ آخر کیا ہوا تھا, کیوں بیان دیا تھا. اور اس کو مطلب واقعتاً پکڑنا چاہیے کہ ایک بیان سے ہماری پوری جو ہے نا وہ ہمارا بیرون ملک آئیڈیا برباد ہو گیا, ہماری جو ایک اسٹرینتھ بن رہی تھی وہاں پہ وہ ساری خراب ہو گئی. تو اس سے ہمیں ملٹی ڈائمینشنل قسم کا نقصان ہوا. اچھا اب اس میں وہ کوئی کسی فارن ایئر لائن کے ساتھ ملے ہوئے تھے, کسی ایئر لائن کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے تھے یا اپنے ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے بڑی تھے. کہانیاں موجود ہیں, اس لیے میں نام تو میں نے لے لیا زلفی بخاری صاحب کا, لیکن میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہ رہا, کہنا نہیں چاہ رہا, کیونکہ بہت خوفناک قسم کے اس میں جو ہے ریومرز بیان کی گئی. ہم چونکہ پی ٹی وی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں پر ریومرز کی بات نہیں کریں گے, ہم یہاں پر سنی سنائی سٹوریز کو حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کریں گے, لیکن اس کے پیچھے تھا کچھ سر, تھا اچھا کچھ. ہم ٹریننگ بھی دے رہے تھے. اب جیسے ہم نے ایک مڈل ایسٹ کی ایئر لائن ہم نے بنائی تھی, تو ہم مینس پی آئی اے کے جو نور خان صاحب تھے انہوں نے بنائی تھی, مرحوم نے. تو بہت سی چیزیں ہماری یہ بھی ایک دم سارا فلاپ ہو گیا. اچھا پی آئی اے کی کراچی کی جو ورک شاپ ہے وہ بیرون ملک سے بھی مطلب کانٹریکٹ لے رہی تھی مینٹیننس کے سارے, وہ سارے کے سارے ٹھپ ہو گئے. تو مطلب ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کا ایک لاس ہو گیا. اب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوگی کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کو کوئی ایئر لائن کو تباہ کر کے بینیفٹ پہنچایا جا رہا ہوگا. تو اس کی انکوائری تو میرا خیال ہے ان کو 1-2 سال پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی. چلیں دیر آیت درست آیت. اور ابھی امریکہ میں ہمیں میرا خیال ہے زیادہ آسانی کے ساتھ مل جائے گا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو تعلقات چل رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے, اور وہ اس وقت اتنے پاورفل بنے ہوئے ہیں کہ مطلب وہ ہمیں اور ہمارے ساتھ بھی ہیں. ابھی آپ بعد میں ایک ہمارا مقدمہ بھی بن گیا نا, یورپی یونین کی جو ایئر سیفٹی ایسوسی ایشن ہے اس نے بھی, سیول ایویشن نے بھی, اور اس کے ساتھ برطانیہ نے ہمیں اوکے کر دیا, کلیئر کر دیا, تو ایک ہمارا مقدمہ تو بن گیا. جی ہمیں اب کوئی پرابلم امریکہ کے لیے نہیں ہوگی. لیکن جیسے نیو یارک کا آ رہا تھا کہ نیو یارک کی فلائٹ سے ہمارے ڈیفینس منسٹر صاحب نے کہا ہے, نیو یارک میں ہمارے کوئی تقریباً اسٹیٹ میں کوئی 10 لاکھ کے قریب لوگ ہیں, 1 ملین کے قریب, ان کو ہمیں ڈائریکٹ ایکسیس کرنا چاہیے. اچھا اسی کے ساتھ بہت سی جو ہماری ٹریڈ ہے وہ بھی ایئر لائن کے ساتھ ٹریڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملٹیپلائی ہوں گی فیوچر میں. اور اگر آپ کسی اگلے پروگرام میں پی آئی اے کے کسی ریٹائرڈ مینیجر کو بلائیں نا جو اس وقت دیکھ رہا تھا, وہ آپ کو ایگزیکٹ بتائے گا کہ اس نے اس ایک بیان نے کتنی تباہ کاری کی تھی کہ ہمارے ٹرینڈ, ہم وہاں پہ ٹریننگ دے رہے تھے وہ ختم ہو گیا, ہماری ایئر لائن اچھا کی میں مینٹیننس کسی سے ختم ہو ڈسکس گئی. کر رہا تھا ایک ایکسپرٹ کے ساتھ پروگرام سے پہلے بھی, تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اصل میں جب آپ ایئر لائن کے بزنس پہ جاتے ہیں, اس کے کاروبار پہ جاتے ہیں سہیب صاحب, تو اس میں سب سے قیمتی چیز اس کا روٹ ہوتا ہے. یعنی کہ طیارے تو آپ لیز پہ بھی لے لیتے ہیں, ایئرپورٹ مختلف ملکوں کے ہوتے ہیں, جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کے روٹ ہوتے ہیں. اور جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس پی آئی اے کے پاس جو روٹ تھے وہ اس کی بہت بڑی ساکھ تھے, اور وہ روٹ اس سے چھن گئے, اور ڈائریکٹ فلائٹ کے روٹ چھن گئے, اور بڑا فائدہ تھا. میں تھوڑا سا اظہر جاوید صاحب سے اس پہ کومنٹ چاہوں گا. اظہر صاحب, خاص طور پہ برطانیہ سے دوبارہ پی آئی اے کی فلائٹ شروع ہوتی ہیں, ایک جس طرح سہیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف بزنس کی بات نہیں ہے, یہ ریکگنیشن بھی ہے, یہ شناخت بھی ہے ہماری. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ جی نجم صاحب, سب سے پہلے تو ایک اوورسیز پاکستانی, وہ بھی برطانیہ میں مقیم ہوں, تو اس پہ میں سب سے پہلے تو حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی سہولت جو ہم سے چھین لی گئی تھی پاکستان ڈائریکٹ ٹریول کرنے کی, اور ایک ایسی سہولت جو 16 لاکھ سے زائد اوورسیز پاکستانی استعمال کر رہے تھے, اس کو انہوں نے ہمیں واپس دلایا. اور اس کے علاوہ ہمارے اوپر ایک داغ لگا ہوا تھا جعلی پائلٹ ہونے کا, جال سازی کا, وہ بھی انہوں نے ہماری شناخت میں واپس دی. اور اس عمل میں کیونکہ میں کافی قریب سے دیکھتا رہا ہوں, لنڈن میں مقیم تھا, تمام ساری نیگوسیشنز کا مجھے رپورٹ کرنے کا موقع بھی ملا. تو اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار جو ہیں, ان کا جو لاسٹ وزٹ تھا جس میں انہوں نے ڈیوڈ لیمی جو فارن سیکرٹری ہیں ان سے ملاقات کی, اس کے اوپر انہوں نے کافی چیزیں اس میں طے ہو چکی تھیں, اور یہ پہلے ہو جانا تھا, لیکن وہ آپ کو پتہ 1-2 حادثے اور ہو گئے, جب ٹائر گرا اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا.
उनका भी, और ख्वाजा आसिफ साहब भी यहाँ आते रहे। तो ये हुकूमत पाकिस्तान की एक कलेक्टिव एफर्ट थी जिसने हमें ये दोबारा सहूलत दी, और इसमें पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और ख़ासतौर पर डॉक्टर फैसल जो हाई कमिश्नर है उनकी भी बड़ी कोशिशें हैं। इस सारे अमल में ये आपको देखना होगा कि मैं जब ट्रैवल करता था पहले लाहौर के लिए, तो यहाँ से मैं प्लेन पे बैठता था और 7 से 8 घंटे में मैं लाहौर लैंड कर जाता था। मुझे इससे अच्छा सफ़र नहीं मिलता था। फैमिलीज, वो बूढ़े अफराद, वो दूसरे लोग जिनके लिए ट्रैवल करना और उसको ले ओवर लेके दूसरी फ्लाइट पर लेना एक अजाब था। इसकी सबसे बड़ी सहूलत यही है। इसके अलावा दूसरा जो एयर टिकट्स हैं, पहले जो टिकट 500 450 पाउंड में मिलती थी रिटर्न टिकट, अब इस वक्त वो 1000 पाउंड 900 800 पाउंड में मिल रही है। हमें ज़्यादातर गल्फ की जो एयरलाइंस हैं वहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा अमल है जिससे 16 लाख पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़ास तौर पर मशकूर है। दूसरी बात इसमें ये ज़हन में रखिए कि 2000 जब ये पाबंदी लगी उस वक्त ओवरऑल जो रेवेन्यू था पीआईए का, उसका 37% 42% जो है वो यूके और यूरोप से हासिल कर रहा था पीआईए। और उसमें से भी जो 42 था उसमें से भी ज्यादातर जो हिस्सा था वो बरतानिया से आता था। तो एक अंदाजे के मुताबिक हर साल जो तकरीबन कोई 40 से 42 अरब रुपए का नुकसान हुआ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को, हुकूमत पाकिस्तान को। और उसमें से भी अगर 5 साल लगाए तो तकरीबन 200 अरब का नुकसान हुआ। नजम साहब, इस 200 अरब के नुकसान का कौन जिम्मेदार है? एक ऐसा जो शख्स जो खुद जाली डिग्री जिस पे इल्जाम था, उसने बीच असम्बली में खड़े होकर जो बात की, और ये सिर्फ उसकी बात नहीं, यही सोच तहरीक इंसाफ के कायद की भी थी। उनके बयानात ने भी, वो कहते हैं ना, जलती पर तेल फेंका, और इस सारे मामले की वजह से ये पाकिस्तान जो है वो उसको पाबंदी का सामना करना पड़ा। इस सारी सूरत हाल में अब सबसे पहले तो जो मैनचेस्टर में हो रही हैं फ्लाइट्स, फिर उसके बाद लंदन भी आएंगी, बर्मिंघम भी है, फिर ब्रेडफोर्ड भी है। तो ये एक ऐसा रूट खुलने जा रहा है। और एक वक्त में अभी हम जो अपना लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे हमारा स्लॉट है वो भी बंद होने का खदशा, तो हमने टर्किश एयरलाइन के साथ कोड शेयरिंग की हुई थी। इसकी वजह से एक और बड़ा नुकसान होता था, बहुत सारी अशिया जो हम पाकिस्तान से मंगवाते हैं बरतानिया में वो बहुत महंगी आ रही थी। अब आप आम की एक मिसाल ले लें कि गर्मियों में पाकिस्तान का जो आम है वो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आता है, लेकिन जब से ये पाबंदी लगी थी, जो 5 पाउंड का एक डब्बा आता था आम का जिसमें 7 या 8 आम होते थे, इस वक्त नजम साहब वो 14 पाउंड का है, क्योंकि उसके फ्रेट चार्जेस, उसके कार्गो चार्जेस इतने ज्यादा पड़ जाते हैं कि उसकी वजह से ये सारी हमारी बरामदात थी वो भी मुतासर हो रही थी। तो इस सारे अमल में अगर देखा जाए, जो आपने निशानदेही की ना कि इसमें जो मसाइल थे पाबंदी लगवाने में, कि जी इसको जानबूझकर और बाय डिजाइन किया गया, उसमें काफी हद तक मुबैना तौर पर लोग समझते हैं कि इसमें हकीकत भी थी। उस वक्त कुछ लोगों ने मिलकर जो चीजें की, और फिर बाद में जो, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, लेकिन उसके बाद जो 2 एयरलाइंस को लाइसेंस भी जल्दी, एक को तो पहले चल रही थी, उसके बाद दूसरी एयरलाइन को जो लाइसेंस भी दिया गया उजलत में, तो ये पाकिस्तान के इदारों की तबाही में हुक्मरानों के किरदार का एक वाज़ेह सबूत है। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमात हों, रिकवरी की जाए, और इन सब को एक ऐसी इबरतनाक मिसाल बनाया जाए कि वो आइंदा कोई भी इस तरह का अमल ना करे। तो मेरा ख्याल है इट्स अ गुड स्टार्ट, और आगे भी पाकिस्तान के लिए मजीद खुशखबरियां भी आएंगी। मैं असद साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप एक फ्रीक्वेंट पैसेंजर के तौर पे और एक पैट्रियट पाकिस्तानी के तौर पे, मैं ख़ास तौर पे चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी, मैंने यहाँ तक देखा कि अगर उनके पास कतर एयरवेज़ की ऑप्शन हो जो कि नंबर 1 समझी जा रही है, उनके पास कैथे पैसिफिक हो, उनके पास सिंगापुर एयरलाइंस, मैं कह रहा हूँ बेहतरीन उनके पास ऑप्शन हो, बाद लोग फिर भी पाकिस्तान एयरलाइंस को चूज़ करते हैं, लेकिन उसका बिजनेस ही बंद हो जाए, वो वहाँ पर ऑपरेशन ही ना कर सके, उस पर सवाल उठ खड़े हों। आप एक तारकीन वतन के तौर पे आपसे बात कर लें, आपसे एक एक्सपेट के तौर पे बात कर लें, आपसे एक मुसाफिर के तौर पे बात कर लें, आप इस पूरी चीज़ को किस तरह देख रहे हैं?
جی بہت شکریہ نجم صاحب. نجم صاحب جیسے ابھی اظہر صاحب نے کہا کہ 200 ارب روپے کا جو ہے وہ نقصان پی آئی اے کو ان سالوں میں جو ہے وہ متوقع طور پہ جو ہے نا وہ ہوا ہے, اور اگر 200 ارب کو ویسے اگر آپ کروڑوں میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ 20,000 کروڑ روپیہ بنتا ہے. صرف ایک شخص کی ناقبت اندیشی کی وجہ سے پی آئی اے جیسے ادارے کو اور ملک کو کم از کم جو ہے وہ 20,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. تو یہ ایک اتنا بڑا جو ہے وہ نقصان ہے اس غریب قوم کے لیے, جس میں لوگ جو ہے ان کو مہنگی بجلی کا جو ہے یہاں پہ مسائل کا سامنا ہے, یہاں پہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ یہ کہ اوورآل جو مہنگائی ہے, اس طرح کی قوم کے لیے اگر 200 ارب روپے ایک ایک ادارے کو جو ہے وہ نقصان کروا کے پچھلی حکومت گئی ہے, اور اس میں مبینہ طور پہ وزیر اعظم کا, کیونکہ اس وزیر جو ہے جس نے اسمبلی میں اتنے جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ بیان دیا تھا, تو اس میں وزیر اعظم کا جو ہے بعد میں اس نے کہا کہ میں نے اس کے کہنے پہ بیان دیا. تو یہ ایک اتنی بڑی کہہ لیں کہ قومی جرم ہے جو ان دونوں افراد نے کیا, اور اس میں یقیناً ایک پورا ریکٹ ہے جو انوالو تھا, اور اس کی جو سزا مجموعی طور پہ ادارے کے علاوہ عوام نے جو بھگتی ہے کہ ان کا ہزاروں لاکھوں گھنٹے جو ہے لوگوں کے برباد ہوئے جو استعمال ہو سکتے تھے کسی اور پروڈکٹیو کام کے اندر. لوگوں کو کتنی تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین عموماً اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, دوسرے ایئرپورٹس پہ جا کے وہاں پہ جو ہے وہ کنیکٹنگ ایئر لائنز جو ہے نا, مطلب جو دوسری فلائٹس ہیں ان میں بیٹھنا اور وہاں پہ کئی گھنٹے ضائع کرنا, یہ ایک اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. میں بھی کینیڈا سے بہت فریکوینٹ ٹریول کرتا ہوں, سال میں کئی مرتبہ آتا ہوں جاتا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ پی آئی اے جب کینیڈا سے آتی ہے تو وہ مجھے 12 گھنٹے میں گھر سے گھر تک پہنچا دیتی ہے, اور جب وہ وایا نیو یارک اور پھر اس کے بعد پھر دوحہ آتی ہے, یا اس کے علاوہ دبئی آتے ہیں, یا اس کے علاوہ ابوظہبی آتے ہیں, پھر آپ لاہور پہنچتے ہیں, تو آپ کو تقریباً کوئی 24 گھنٹے, اور وہ 24 گھنٹے ناقابل بیان حد تک تکلیف دہ ہوتے ہیں. آپ کو جو کنیکٹنگ فلائٹس میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان اس میں کئی دن تک جو ہے وہ مطلب کہہ لیں جیٹ لیگ میں بھی رہتا ہے, اور کام کرنے کی اس میں سکت نہیں ہوتی. انسان مطلب بہت زیادہ کہہ لیں کہ اس کی انرجی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ اس طرح کے نقصانات جو مجموعی طور پہ ہوئے, تو وہ بہت ہی مطلب زیادتی اس قوم کے ساتھ ہوئی. کتنے لوگوں نے سفر کرنا ہوگا, انہوں نے سفر نہیں کیا, ان چیزوں کو دیکھ کے اپنے ٹریول پلان جو ہے وہ کینسل کر دیے ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اگر اس کو اس حکومت کے کھاتے میں دیکھا جائے. اور اظہر صاحب نے جیسے کہا کہ اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار جو ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے علاوہ یہ کہ پرائم منسٹر کا ویژن تھا خواجہ آصف کی, اس کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ کنٹینیوس مانیٹرنگ ہے, فالو اپ ہے, اور یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پی آئی اے کو آگے نجکاری کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ دے گی. کیونکہ اگر آپ نے نجکاری کرنی تھی تو یہ ایک بڑی ہرڈل تھی جس کی وجہ سے اس کی نجکاری جو ہے اس میں مسائل پیش آ رہے تھے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اچھا سائن ہے, لیکن ایز ہی سیڈ کہ اس میں جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف اتنی سخت کارروائی کی جانی چاہیے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ عبرت کا نشان بنے, تاکہ آئندہ جو افراد کی غلطیاں وہ قوموں کو نہ بھگتنی پڑے. اگر چند افراد جو ہے وہ کچھ غلطیاں ایسی کر دیتے ہیں جس میں یہ کہ آپ کو ہر شعبے کے اندر اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ پی آئی اے ہو یا اس کے علاوہ یہ کہ وہاں پہ گندم سکینڈل ہوں, چینی سکینڈل ہوں, دوائیوں کے سکینڈل ہوں, ہر شعبے کے اندر پنجاب میں الگ سے تباہی مچائی جا رہی تھی اور مرکز میں الگ تھی. کوئی ایسی چیز ہے جو انہوں نے نہیں جو ہے وہ مطلب تباہ کی, اور ایک پورا انفراسٹرکچر جو ملک کا, اور اگر وہی چیز جو ہے وہ صحیح طرح سے آگے چلتی رہتی تو آج پی آئی اے کہاں پہ کھڑی ہوتی. آج جو لوگوں کو اس کے ساتھ شکایات ہوتی ہیں وہ شکایات نہ ہوتی, اس کی سروس بہت بہتر ہو چکی ہوتی, اس کی نجکاری بہت پہلے سے ہو چکی ہوتی, لوگ جو ہے ان کو تکالیف بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہ ہوئی ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے. اس شخص کے خلاف جو ہے وہ مجرمانہ جو فعل اس نے کیا ہے یہ ایک کرمنل ایکٹ تھا, اس میں اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. اس کو جو ہے انڈر کارپیٹ اس معاملے کو نہیں جانا چاہیے. شاید انکوائری کے وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ چلیں ابھی ہماری بحالی ہونی ہے سیفٹی وہاں سے کمیشن سے, اس کے بعد کریں گے, لیکن یہ کہ اب ٹائم آ گیا ہے. پوری قوم اگر اس طرح لوگوں کو آپ چھوڑتے جائیں گے اور وہ جو ماضی میں غلطیاں کر چکے ہیں تو آگے بھی بہت سی اس طرح کی غلطیاں جو دہرائی جا سکتی ہیں. تو یہ جو
20,000 کروڑ روپے ہیں. یہ اگر غریب گھرانوں میں تقسیم کیے جاتے 1 لاکھ روپیہ فی گھرانہ دیا جاتا تو 2 لاکھ گھرانوں کو یہ پیسے جاتے. یہ اتنا پیسہ بنتا ہے. تو میں اسی میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک بہت کامیابی ہے اس حکومت کی اور ان کو مبارکباد میں پیش کرتا ہوں. میں اس میں ابھی جو سیف صاحب بات کر رہے تھے، اظہر صاحب بات کر رہے تھے کہ 42% بزنس تھا جو کہ یورپ سے اور برطانیہ سے ہو رہا تھا. اب ہم یورپ اور برطانیہ کو ذرا الگ الگ ڈیل کرتے ہیں کیونکہ یورپی یونین کا حصہ نہیں رہا. Brexit کے بعد. جی ہاں، تو اس وجہ سے ہم الگ الگ کرتے ہیں، ورنہ پہلے تو ایک ہی حلے میں ایک ہی بات میں دونوں نبٹ جایا کرتے تھے. اب مجھے یہ بتائیے 42% بزنس جس ادارے کا آپ صرف اپنی ایک غیر ذمہ داری سے تباہ کر دیں، تو یہ صرف پی آئی اے تک تو محدود نہیں تھا. یہ جو تباہی مچی، یہ جو اداروں کی تباہی مچی، یہ پی آئی اے تک محدود نہیں تھی، سارے اداروں کو تباہ کیا جا رہا تھا اس دور میں. دیکھیں یہ جو بجٹ ہوتے ہیں نا، ڈیولپمنٹ بجٹ فیڈریشن میں پی ایس ڈی پی اور پروونس میں ڈیولپمنٹ پروگرامز، یہ ایکچولی اس دور میں سارا کام اسٹک اپ ہو گیا تھا. جب آپ کہنا شروع ہو جاتے ہیں نا، الزامات کی بارش کرتے ہیں کہ ہر ایک پہ شک کرتے ہیں نا. آپ اگر کہیں کہ جی پنجاب کی آبادی 12-13 کروڑ ہے تو سارے کے سارے جو ہیں وہ غلط لوگ ہیں. آپ فیڈریشن میں شک کریں کہ سارے کے سارے غلط لوگ ہیں تو لوگ کام ہی نہیں کرتے. اور صرف جو ہے نا، جو لوگ مجھے بتاتے ہیں اس زمانے میں جو 3-3.5 سال کا تھا عرصہ جب یہ سارا ایک شور و غل ہوا، آپ دیکھیں 3-4 تو انہوں نے ایڈوائزر نکالے جو ایکچولی منسٹر کا رول پلے کر رہے تھے. ندیم بابر صاحب کو نکالا، اس کے بعد سرور صاحب کی بھی تھوڑی بہت ہوئی، اور باقی بھی جو ہیلتھ کے تھے ان کو انہوں نے فارغ کیا کہ کورونا میں کوئی ان کی کرپشن سامنے آئی. اور اس کے بعد پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن گئے، ماشاءاللہ. یہ بھی یاد رکھیے گا. ایک فنکشنل سی سے ہٹا کے انہوں نے کہا چلو پارٹی کے اندر کر لو کرپشن جو کرنی ہے، تو وہ تو اپنی پارٹی کے جو مرضی کر لیں. تو سر جو انہوں نے یہ والی چیزیں تھیں اس کو انہوں نے ایک 3 خود نکالے. اچھا اب اس میں یہ کہ ادارے جو ہے نا انہوں نے کام روک دیا. اب آپ سیلریاں دے رہے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، یعنی ورک نہیں ہو رہا، کہیں بھی آپ کام نہ کرنے کے پیسے دے رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ کرپشن روک دی. تو کرپشن تو دگنی اتنی ہوگی کہ آپ ایک آدمی کو اس چیز کے پیسے دے رہے ہیں جو کر ہی نہیں رہا وہ. تو یہ سارے اداروں کا جو فیڈریشن میں پی ایس ڈی پی تھا اس کا یہی حال ہوا کہ کچھ بھی نہیں بنا. سیف صاحب، نااہلی جو ہے وہ سب سے بڑی کرپشن خود ہے. یعنی کہ اگر آپ نااہل ہیں اور آپ کوئی کام کر نہیں پاتے یا کرنے نہیں دیتے تو وہ بھی ایک طرح کی کرپشن ہے جس کے نتیجے میں تباہی ہو رہی ہے. نااہلی کے علاوہ جو ہوتا ہے نا، جب آپ کسی پہ شک کرنا شروع ہوتے ہیں اس کی کیپیسٹی پہ اور اس کی انٹیگریٹی پہ، تو وہ آدمی کام چھوڑ دیتا ہے. آپ میری انٹیگریٹی پہ شک کریں گے میں کام چھوڑ دوں گا. کسی پہ بھی کریں گے نا، دیکھیں میں آپ پہ ایک انڈیو شک کرنا شروع ہو جاؤں. یہ پوری جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر یہی تھا. بہت سے لوگ بتاتے تھے کہ ہم پہ اگر شک کریں گے تو ہم کیوں کام کریں گے. آپ کسی کو فنڈنگ دے رہے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ لوگوں نے پروجیکٹ اپروو کرنا چھوڑ دیے تھے. کوئی آدمی سائن ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں کروں گا سائن تو کل کو میں پھنس جاؤں گا کہ میرے اوپر شور شرابہ ہو جائے گا کہ آپ نے اس میں یہ کر لیا. تو کام سارا رک گیا تھا. آپ دیکھ لیں کہ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو اس دور میں امپلیمنٹ ہوا اور کہیں آن گراؤنڈ وہ نظر آ رہا ہو، اس وقت بھی کہیں دکھائی دے رہا ہو کہ یہ والا پروجیکٹ تھا جو اس وقت امپلیمنٹ ہوا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں نے کام ہی نہیں کیا، پوری بیوروکریسی نے کوئی کام نہیں کیا. تو یہ اتنی بڑی، یہ نااہلی سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے جس کو دیکھا جانا چاہیے. اچھا، اس میں ایک اور بھی پہلو ہے. میں اظہر جوید صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. اظہر صاحب، یہ ایک بڑی کامیابی آپ نے کہا کہ آپ نے خود دیکھا کہ جب وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار وہاں پر آ رہے تھے تو انہوں نے کس طرح ملاقاتیں کی، اس ایشو کو اٹھایا. جب ہم بیرون ملک پاکستان کے تاثر کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی معاشی حالت کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ اداروں کی بحالی کی بات کرتے ہیں، یہاں پر معیشت کے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ورلڈ بینک کو دیکھ لیں، آئی ایم ایف کو دیکھ لیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو دیکھ لیں، یا باہر بیٹھ کے آپ کسی بھی ایسے بندے صاحب رائے کو دیکھیں، ایکسپرٹ کو دیکھیں، وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے آگے بڑھنے کے حوالے سے؟ نجم صاحب دیکھیے، پچھلے چند ماہ میں پاکستان کا جو امیج ہے یہاں پر بہت بہتر ہوا ہے. میں اس سوال پہ آنے سے پہلے میں ایک اور توجہ صرف پرانے ایشو پہ دلوا دوں کہ صرف پی آئی اے کو فائدہ نہیں ہو رہا، اس کے نتیجے میں مزید ایئر لائنز بھی آئیں گی. اس میں ایئر بلو آلریڈی اپنے آپریشنز کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بات کر رہی ہے. اس کے علاوہ ایئر سیال کر رہی ہے اور جناح ایئر لائن وہ بھی یہاں پہ ایکسپلور کر رہی ہے. تو اس سے فائدہ اوور آل مجموعی طور پہ ہوگا. جو کمپٹیشن ہوگا جب ان میں، تو جو ٹکٹس کے ریٹ ہیں وہ مزید سستے ہوں گے. تو اس لیے یہ اوورسیز پاکستانی کے لیے ایک دوہری خوشی کا بھی باعث ہے. اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو پچھلے چند ماہ کے اندر
अगर आप देखें तो यहाँ के जब प्री वार को देखें आप, प्री वार से पहले पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात थी इंटरनेशनल लेवल पे। उससे पहले जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, चाहे वो अमेरिका हो या बरतानिया हो, इस हद तक जहरीला प्रोपेगेंडा था यहाँ पे, एक जमात की तरफ से, एक जमात के मीडिया सेल की तरफ से। ना सिर्फ मीडिया सेल, यहाँ पे उनके लोग भी, मुझे तो ऐसे लगता था सम टाइम कि ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, शायद ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि इतना जहरीला प्रोपेगेंडा था कि जिसको एज ए पाकिस्तानी मेरे शदीद इख्तलाफात हो रियासत से, मेरे शदीद इख्तलाफात हो हुकूमत से, मेरे शदीद इख्तलाफात हो फौज से, लेकिन मेरे पास एक हद होती है, मैं उस हद से आगे नहीं जाऊंगा एज ए पाकिस्तानी। मुझे खुद शर्मिंदगी होगी अगर मैं कोई ऐसे अल्फाज अपनी धरती माँ के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तहरीक इंसाफ से जुड़े चंद लोगों ने इस हद तक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया इस हुकूमत के अंदर रह के, इस हुकूमत के अंदर जो लोग हैं उन तक, अब चाहे वो अमेरिका में है चाहे यहाँ बरतानिया में है, जिसका असर, बहरहाल आप कुछ भी कहें, अगर एक MP मेंबरान पार्लियामेंट है उसकी हल्के से कोई लोग इस तरह करते हैं तो उसका असर तो लेता है, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह में जो हुकूमत की कारकर्दगी है, हुकूमत की जो डिप्लोमेसी है, हुकूमत की जो एक एफर्ट है, वो इंटरनेशनल सतह पर रंग ला रही है। यहाँ पे लोग हमारी बात सुन रहे हैं, खास तौर पर जब से ये ऑपरेशन बुनियाद महसूस हुआ है, उसके बाद तो हमारा कद एकदम अल्लाह ने फजल किया, हम कहाँ के कहाँ खड़े हो गए। हम ऐसे बहादुर कौम, हमें पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर इन यूरोपीय ममालिक में लिया जा रहा है, हमारे चर्चे हो रहे हैं। इसकी सिर्फ एक मैं मिसाल आपको देता हूँ, यहाँ पे एक रॉयल एयर शो हो रहा है बरतानिया में, सबसे बड़ा वो एयर शो होता है, उसमें जब यहाँ आज JF-17 थंडर पहुंचे हैं पाकिस्तान के, F-16 पहुंचे हैं, C-130 पहुंचा है, उसको स्पेशल कवरेज दी गई है, उसको बाकायदा तौर पर प्रोमिनेंटली दिखाया गया है कि ये वो एयरफोर्स है जिसने चंद माह पहले, चंद हफ्ते कबल एक बड़ी जंग जीती है, और उनका एक बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ पे इस्तकबाल हुआ है। उनका जो एयरफील्ड में ये शो होने जा रहा है वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे संडे, और पाकिस्तान के वो तैयारे वो एक खुसूसी अहमियत के हामिल होंगे। तो ये हमारी एक स्ट्रेचर है इस वक्त हमारे। अभी आप जो डेविड लेमी थे बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी, वो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आए थे। कल जो है यहाँ पे जो FCDO फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के जो डायरेक्टर जनरल है क्रिश्चियन टर्नर, जो पहले यहाँ पे लंदन में, इस्लामाबाद में बरतानिया के हाई कमिश्नर भी रह चुके, वो भी पाकिस्तान के दौरे पे थे। तो ये, और ऊपर से आप देखें ट्रंप के लिए जो ये समझते थे तहरीक इंसाफ के लोग कि जब ट्रंप आएगा तो खां को रिहाई दिलवाएगा, तो ये कर देगा वो कर देगा, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझा जाने वाला डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुला के खाना खिला रहा है, और उसके बाद कहता है ही इज वेरी गुड पर्सन। 11 से 12 दफा वो पाकिस्तान की तारीफ कर चुका है। इंडिया के खिलाफ, मतलब इंडिया जो है इस वक्त इस वजह से इतना अंडर प्रेशर है, और ऊपर से पिछले दिनों जब यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पूरा एक डेलीगेशन आया था, उसने यहाँ पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, जहां जहां मुलाकातें हुई, जो कुछ हुई, उसके मुकाबले में इंडियन जो डेलीगेशन था उसकी कारकर्दगी जीरो रही, लोग उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। वर्ल्ड बैंक भी आपसे बात करना चाहता है, एशियन बैंक भी आपसे बात करना चाहता है, IMF से तो ऑलरेडी हमारी अच्छी डील चल रही है, अमेरिका से चल रही है, बरतानिया, यूरोप के दीगर ममालिक। तो इट्स अ ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए। खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, वो इसमें मेरा ख्याल है उनको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए कि एज ए हेड ऑफ स्टेट, एज ए उन्होंने जो गवर्नमेंट के इंचार्ज हैं, जिस तरह चीज़ों को वो लेके चल रहे हैं, वो चीज़ों को आगे कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर उनका आगे फिर जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है, उन्होंने जो किरदार अदा किया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, और हमारे वज़ीर ख़ारजा, वो जो उन्होंने जंग से पहले 100 से ज़्यादा ममालिक के लोगों से बात की, फिर उसके बाद उन्होंने बात की, तो ये बहुत अच्छी टीम बन चुकी है इस वक्त हमारी, और हमारी टीम के प्लेयर खेलना जानते हैं। अजहर साहब, मैं इसी पर कमेंट लेना चाहूँगा असदार चौधरी साहब का, क्योंकि आप इकानमी पे गहरी नज़र रखते हैं, और जब हम इदारों की बहाली की बात करते हैं, मईशत की बेहतरी की बात करते हैं, उसके मुख्तलिफ जितने भी मज़ाहिर हैं इस वक्त, जिस तरह हम जिन पैमानों से उसको नाप सकते हैं, उन सब पे जो है चौधरी साहब, ये सिर्फ PIA की बात नहीं है, बल्कि आप अपनी GDP की ग्रोथ को देख लें, आप अपने GDP के हुजम को देख लें, आप कम होती हुई शरह सूद को देख लें। अभी वज़ीर आज़म कह रहे थे कि ये 11% से मज़ीद कम
ہم اس کو کریں گے. آپ پوری اکانومی کی گروتھ کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان میں کون سے مزید سٹیپس ہیں جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ نجم صاحب، میں کل ایک پی ٹی ڈی سی کی جو ہے وہ پریزنٹیشن میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں جو پہلے ایک امپریشن تھا ٹیررزم کا، اب وہ ٹورزم جو ہے نا وہ ایک امپریشن بن گیا. اب پچھلے سال میں 4 ملین ٹورسٹ پاکستان میں آئے ہیں. یہاں پہ جو ہاسٹیلٹی کا امپریشن تھا وہ ہاسپٹیلٹی کا امپریشن اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد بن رہا ہے. 4 ملین ٹورسٹ جو ہے وہ فارنر آیا ہے جو پاکستانی ڈیول نیشنل نہیں ہے، جن کے پاس نائکوپ نہیں ہے. اور اس وقت گلگت بلتستان میں بھی تقریباً کوئی ملائیشین 30% جو ہے وہ ٹورسٹ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. اور پاکستان کو $1.6 بلین کی ریونیو جنریشن ہوئی ہے پچھلے سال میں اس حکومت کے آنے کے بعد. تو اگر آپ دیکھیں جو پوٹینشیل تو خیر یہ کہ تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر کا ہے جو ہم اس ایک سیکٹر کی بات کریں. اور باقی اس کے علاوہ اگر یہ ایئر لائن کی کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی تو ایئر لائن کے حوالے سے بھی کہ ہماری اگر ایئر لائن مختلف جگہوں سے ڈائریکٹ فلائٹس جو ہے وہ اس کی حالت بہتر ہوتی، اس طرح کے سیکٹرز بند نہ ہوتے، ہمارے یہ ایشوز نہ ہوتے. ڈائریکٹ فلائٹس ہمارے بہت سے ایسے ممالک کے ساتھ جیسے ملائیشیا سے جو ہے وہ چل رہی ہے تو وہاں سے اب ٹورسٹ آ رہا ہے، اس طرح سے بنگلہ دیش سے جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے، اس طرح سے روسی ریاستوں سے ٹورزم آ سکتا ہے. آج میری ایرانی سفیر سے جو ہے وہ ملاقات تھی، ان کو مبارکباد دی جنگ جیتنے کے بعد. تو میں نے ان کو یہی تجویز دی کہ ایرانی جو یوتھ ہے وہاں ہمارا ریلیجیس ٹورزم جو ہے وہ آپ کی طرف جاتا ہے، تو آپ کے لوگ جو یوتھ ہے ان کو بھی پاکستان لے کے آئیں. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ اس کو بڑھائیں. آپ کی طرف سے بھی ہمارے پاس ٹورزم آئے، ہماری معیشت میں آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم ہمارے لوگوں سے سیکھیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے سیکھیں، ہماری یوتھ سے سیکھیں. اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہم آپ کی آواز بن سکتے ہیں، ہماری قوم بن سکتی ہے. اور اگر ہم یہ جو 3-4 ممالک ہیں اکٹھے ہو جائیں، اور اس کے علاوہ ریلیجیس جو ہے نا وہ ہارمنی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر. ایک سیکٹ کے علاوہ دوسرے سیکٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف آپ انوائٹ کریں. تو یہ کہ اگر آپ اکانومی کے حوالے سے دیکھیں، یہ بہت سی چیزیں ہیں جو حکومت کر رہی ہے. بارٹر ٹریڈ جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے مجھے بتایا کہ حکومت کے ساتھ ہمارے معاملات کافی زیادہ جو ہے وہ آگے پیش رفت ہو چکی ہے. اور ہماری اس وقت جو ہے وہ ہر طرح سے کوشش ہے کہ دونوں ممالک کے مثالی تعلقات ہوں. تو یہ حکومت جو ہے نا وہ، میں کامرس منسٹری میں آج گیا تو پتہ چلا کہ کامرس منسٹر جو ہے وہ افریقن مارکیٹس کو ایکسپلور کرنے میں اس وقت اپنا پورا فوکس کیے ہوئے ہیں. تو حکومت ہر سیکٹر کے اندر جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے، جس میں آپ کو جو ہے نا وہ تجارت بڑھانا ہو، اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آنا ہو، چاہے وہ SIFC کے تھرو لے کے آنی ہے، چاہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ نجکاری کے حوالے سے جس طرح سے لے کے آنی ہے، نیچرل ریسورسز میں لے کے آنی. فیلڈ مارشل نے امریکی صدر سے ملاقات کر کے پاکستان میں سرمایہ کاری کا کہا. تو بہت سی چیزیں ہیں جس پہ پاکستان میں اس وقت کام ہو رہا ہے. بڑی خوشگوار چیزیں جو ہے وہ حکومت انشاءاللہ آگے جو ہے وہ سامنے لانے جا رہی ہے. یہ اکانومی کے لیے ایک ایک چیز جو ہے وہ پائل اپ کرتی ہے. اگر PIA کے یہ چیز ہوئی ہے تو اس سے جو ہے نا وہ ایک PIA کی نجکاری کا راستہ جب کھلے گا تو اس کے بعد سمجھے کہ اس نجکاری سے پھر آگے اور بہت سی چیزیں ہیں ان کی بھی نجکاری کا راستہ کھلے گا. تو ہماری اکانومی کو اس طرح کی اچھی جو ہے وہ چیزوں کی ضرورت ہے کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، ایک سے دوسری کا راستہ اور اس سے تیسری کا راستہ ہے. تو پچھلے 1 سال میں لوگوں کو جو پرفارمنس جو ہے اس میں جو ہے وہ کوئی کمی اگر نظر آئی ہے تو آنے والے دنوں کے اندر یہ بہت ایسی چیزیں ہیں کہ وہ لوگوں کو بڑی خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دے گی. تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کہ یہ چیزیں جو ابھی وقتی طور پہ بجلی کے حوالے سے، پیٹرول کے حوالے سے، وقتی طور پہ تھوڑا سا ڈالر کی اوور ویلیوڈ ہونے کے حوالے سے اگر کچھ ایشوز ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے جیسے اظہر صاحب نے بھی کہا نا کہ ہم عالمی ادارے جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی کی طرف جا رہی ہے. اور ہمیں بڑی خوبصورت بات کی یہاں پر کہ اگر ہمارا جو ٹیررزم کی پہچان ہے ہم اس کو ٹورزم میں لے کر جاتے ہیں اور ہماری جو ہاسٹیلٹی ہے اس کو ہم ہاسپٹیلٹی میں کنورٹ کرتے ہیں تو یقینی طور پر بہت فرق پڑے گا. اور پاکستانی بنیادی طور پہ دہشت گرد نہیں ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں اظہر جاوید صاحب کا، اسدار چوئی صاحب کا. انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور یہ بات پھر ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی بنیادی طور پر دہشت گرد نہیں ہے، وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. پاکستانی بہت ہارڈ ورکنگ ہیں، پاکستانی بہت
محبت کرنے والے ہیں، پاکستانی بہت محنت کرنے والے ہیں. پاکستانیوں کے حوالے سے جو ان کا چہرہ پیش کیا جا رہا تھا دنیا کے سامنے، آہستہ آہستہ دنیا نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستانی بنیادی طور پر خود دہشت گردی کا شکار قوم ہے. انہوں نے یہاں پر پاکستان میں 90,000 جانوں کی قربانیاں دی گئی ہیں. ان میں ہمارے فوجی جوان بھی شامل ہیں اور ہمارے سویلین جو ہیں ان کی بھی قربانیاں شامل ہیں. ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے، وہ دشمن جو مکار بھی ہے، جو انتہا پسند بھی ہے، اور جو پانی تک کو ہتھیار بنانے کے لیے جو ہے وہ تلا ہوا ہے. جس نے 10 مئی کیا، 10 مئی کو جو اس کو ہم نے جواب دیا، اس سے پہلے اس نے جو 6 اور 7 مئی کو حملے کیے، یا 22 اپریل کا پہلگام کا فالس فلیگ کیا. اس سے پہلے جو کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر، ہم ان کا آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں، انہوں نے کس طرح اس کو فالس فلیگ قرار دیا تھا. اب منوج سنہا جو کہ گورنر ہیں مقبوضہ کشمیر کے، ان کا ایک انٹرویو ہمارے سامنے آیا ہے. ٹائمز آف انڈیا کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے دبے دبے الفاظ میں، اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی کی ناکامی کو تو تسلیم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو پہلگام کو بھی فالس فلیگ قرار دیا. یہ اسی طرح ہے جس طرح اس سے پہلے امرجیت دولت جو کہ سابق سربراہ عراق ہے، وہ بھی اپنی سیکیورٹی اداروں کی ناکامی اس کو قرار دے چکے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ تمام لوگ جو ہیں چونکہ بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کھل کر اپنی سرکار کے خلاف یہ تو نہیں کہتے کہ یہ سارا کچھ اس نے پلان کر کے کیا، لیکن جب وہ سیکیورٹی کی ناکامی کی بات کرتے ہیں اور وہاں سے جو کمزور پہلو ان کی نشاندہی کرتے ہیں، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پلاننگ تھی کیا. جب وہ پاکستان کی بجائے اپنی سیکیورٹی کی ناکامی اور اس پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. دنیا بھی اس چیز کو سمجھ رہی ہے، وہ چاہے کوارڈ فورم ہو، چاہے ایس سی او ہو، چاہے وہ آپ کی ابھی جو برکس میں جس طرح بات ہوئی، یا اس سے پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی اگر یہ بات ہوئی، تو ہر جگہ پہ ایک ہی بات ہوئی کہ پاکستان اس میں ملوث نہیں ہے، پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. دوسری طرف ہمارا ایک ایسا دشمن ہے جو اپنے اندر اتنی نفرت، اتنا تعصب لیے ہوئے ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنانا چاہتا ہوں. اور اس کلپ میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ چاہ کیا رہے ہیں، وہ بھارت کو کس قسم کا دیش بنانے کی بات کر رہے ہیں، ذرا سنیے گا. ہریدوار تیرتھ نگری ہے اور اس میں کسی بھی قیمت پر نہ ملوں کو اور نہ عیسائیوں کو ان کا کوئی کاریکرم نہیں کرنے دیں گے، نہ کرسمس کرنے دیں گے، نہ عید کرنے دیں گے، نہ نماز پڑھنے دیں گے. سہیب صاحب، یہ کس قسم کا ہندوستان بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ہندوستان جو ہے نا وہ آر ایس ایس کا ہندوستان ہے، جو مطلب ساورکر کا تھا. ساورکر نے جب جن لوگوں سے معافی نامے، جن کو 5 خطوط لکھے معافی کے انگریزوں کو، یہ انہوں نے کہا کہ میں صلیب کو مسل دوں گا، کچل دوں گا، اور مساجد کے باہر انہوں نے ہنگامے شروع کر دیے. اچھا، پھر بعد میں انہوں نے انگریزوں کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ الائنس بنا لیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اچھا، نریندر مودی جو ہیں وہ ایکچولی انہوں نے سارے اداروں کو تباہ کر کے، تو اب مطلب جیسے سپریم کورٹ ہے ان کی تباہ برباد ہو گئی، ان کی جو مطلب ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی برباد ہو گئی. یہ جو آپ نے سنائی جہاں کی، اب اس بھی ریاست میں انہوں نے کوئی 192 مساجد اور درگاہوں کا انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ یہ سارے یا تو مندر کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں یا مندر کا فلانا ہوا ہے. حالانکہ اسلام میں ویسے ہی ہندو مت کے بتوں کی جو کوئی بھی چیز ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی کسی مسجد میں، تو وہ ویسے ہی حرام ہے، تو ہم نے تو ویسے نہیں لگائی. تو وہ اس کو بھی کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ وہ اسی انتہا پسندی کا نتیجہ نا کہ پھر یہ پہلگام جیسے فالس فلیگ کرتے ہیں، اس کو جواز بنا کے حملے کرتے ہیں، پھر منہ کی کھاتے ہیں. فالس فلیگ دیکھیں، یہ صرف یہ 2 فالس فلیگ نہیں ہیں. مودی نے جب برسدار آیا تو آنے کے بعد انہوں نے فوراً کہا جی نریندر مودی پہ بم اٹیک ہو رہا تھا. اب پھر انہوں نے اس طرح کے، یہ سارے فالس فلیگ ہیں. ایک آدمی ہے واحدی، انہوں نے کتاب لکھی بے گناہ قیدی. انہوں نے لکھا ہے کہ انڈین جیلوں میں جو مسلمان ہیں ان کی ریشو ان کی آبادی سے ڈبل ہے.
اور وہ سارے UAPA کے تحت اندر ہیں، اور سب کی سزائیں جو ہے 90% کی 80% کی وہ سزائیں ہو رہی ہیں اقبالی بیانات پہ، کہ پولیس نے دباؤ ڈالا اور دباؤ ڈال کے بیان لے لیا. مسلمان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں گا، کہ میرا بیان ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، لیکن UAPA کے جو لا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیان ایکسیپٹیبل ہو جائے گا اگر آپ نے پولیس کی کسٹڈی میں بھی دیا ہے. ابھی جو بہت زیادہ اسد الدین اویسی جن کا بھی ذکر بھی ہوا کہ باہر وفد لے کے گئے تھے اور سعودی عرب اور ادھر ادھر انہوں نے بڑی تقریریں فرمائی، ان کی اپنی پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرنے کی ایک سپریم کورٹ میں ریٹ آ گئی تھی. پہلے دہلی ہائی کورٹ میں گئی، دہلی ہائی کورٹ نے اب سے کوئی 2-1 مہینہ پہلے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. اچھا اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ اسلام کا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں کریں گے. تو انہوں نے اس سارے معاملے کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک خود ہی چلنا شروع ہو گیا اور اس کو سیلف اسٹارٹر بنا دیا کہ اب یہ صرف ایک ریاست نہیں ہے، انڈیا کی تمام ریاستوں میں جو ہے نا اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں سے روزگار چھین لینا ہے، مسلمانوں کو روزگار نہیں دینا، اس کا سماجی بائیکاٹ کرنا ہے. اب مسلمانوں کے پاس اب جیسے ابھی کاوڑیا کا نکلا تو پورے راستے میں ان کے اوپر ہیلی کاپٹروں سے پھول برسائے گئے اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ دکانیں بند کر دیں اپنی، اور مطلب اس طرح کی حرکتیں کی گئیں جس طرح کی انہوں نے پلوامہ میں کروائی تھیں کہ جو وہاں پہ شاپس تھے ان کو چیکنگ کے لیے اسی طرح کی باتیں کی یہ گئیں. انتہا پسندی جو ہے ہم اسی کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں. اور اجیت دوول کی بات کر لیں یا کسی کی بھی، مودی کی بات کر لیں، ان کے کسی بھی عہدیدار کی بات کر لیں، اس کا آخر ایک ہی چیز نکلتی ہے کہ وہ نفرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2047 تک دنیا کی سب سے بڑی فوج بنا لیں گے. فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ آپ نے اپنے ہندوستان کی حالت دیکھی، آپ نے موجودہ اس وقت جو 88 ارب ڈالر کے بجٹ کے ساتھ آپ فوج لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے 10 مئی کی اس کی حالت دیکھی کہ پاکستان کی فوج نے جس کا بجٹ کہیں زیادہ کم ہے، اس کی کیا حالت کر دی. جنون، یہ جو نفرت ہے، یہ جو جنون ہے، یہ جو تعصب ہے، یہ جو وحشت ہے، اس سے باہر آئیں، انسان بنیں، انسانوں کی طرح رہنا سیکھیں ریاستوں کی برادری میں، ورنہ آپ اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ.